بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں ایک بچے کے ایمان کی آزمائش کے واقعے کا دوسرا حصہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متوجہ ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر دین قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دکھاتے ہو اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ دین کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے گرا دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی گر گئے، صرف وہی بچہ ہی بچا رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ سپاہی بھی اسے لے کر چلے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے نجات دے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو کتنی ہی تدبیریں کر لے تو مجھے مار نہیں سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میری تیر کو میری کمان پر چڑھاؤ اور بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کن پٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا۔ سب لوگ دین میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اسی لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو
کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور دوسروں کو اس میں پھینک دو۔ لوگوں نے صبر کے سہارے آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ ریاض الصالحین۔ قرآن مجید میں سورۃ البروج کے اندر اس واقعے پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو پختہ ایمان کی دولت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔